اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان نے میری یہ ویڈیو کا سلسلہ ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، تو شیطان نے میرے کو ریاض سے کینیڈا ای میل کروائی کہ آپ اسحاق کا ذکر، ابراہیم کی اولاد میں اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، لیکن اسماعیل کا ذکر نہیں کرنا۔ اس کی قبر مکہ میں ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اس کی والدہ کی قبر بھی۔ تو شیطان صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہے، وہ اس کی جو جد میں ایک نبی ہے، جو بزرگوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کا بھی دشمن ہے۔ وہ سارا کام ادھر کرتا ہے، بھئی بیت المقدس میں سارا کام لے جاؤ۔ بہرحال جی، مجھے بعد میں احساس ہوا، میں نے قرآن پڑھا تو بھئی شیطان انسان سے اس طرح بھی جو ہے نا بندے کو ڈی ریل کرتا ہے کہ اسماعیل کو بھول جاؤ، توبہ نعوذ باللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاؤ، ابراہیم کو، یعقوب کو، اسحاق کو یاد رکھو۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں جو جلوس نکل رہے ہیں دفاع رسالت میں اور توہین رسالت والوں کے خلاف، جو ہے جو بھی خفیہ طاقتیں یہ جلوس نکلوا رہی ہیں، اور جنازوں میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، بھٹو کی قبر پر تو فوجی پہرا لگتا ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ دشمنی توحید سے ہو رہی ہے، یعنی اللہ سے بھی دشمنی ہو رہی ہے۔ وہ ان جلوس والوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جلوس نکالو، کہ سب سے پہلے تو اللہ سے دشمنی ہو رہی ہے، توحید ہو رہی ہے، توہین رسالت بعد میں ہو رہی ہے۔ پھر جلوس نکالو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ واقعہ معراج میں آدم علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو اس کے لیے جلوس نکالو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جلوس نکالو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلوس نکالو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت خضر علیہ السلام کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے جلوس نکالو۔ اور ہمارا نبی تو آخر میں آیا ہے، پھر ہمارے نبی کے لیے جلوس نکالو۔ اور جب ہم اللہ کے لیے جلوس نکالیں گے اور آدم علیہ السلام پہلے نبی کے لیے جلوس نکالیں گے، تو ہمارے نبی کا دشمن سامنے آ جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے نبی کا دشمن ہے، ویسے تو ہمارے نبی جب نماز پڑھائی تو سارے نبیوں نے نماز پیچھے پڑھی، تو سب نبیوں کے دشمن ہیں۔ اور لیکن یہ ہر نبی کے الگ الگ ہی دشمن ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ وادی موسیٰ دریافت کر رہے ہیں، فرعون کے یہ ساتھ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاتون پکڑ لیں گے یورپ میں، اس سے جو ہے ریپ کریں گے، توبہ سے بولیں ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم دشمنی پوری کر لی ہے، وادی موسیٰ نے دریافت کر لی ہے۔ تو کیا ہمارا ایمان نہیں مسلمانوں کے حیثیت سے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر برحق نبی کے طور پہ ایمان رکھتے ہیں؟ تو مسلمان کو اس کا دکھ کیوں نہیں آتا موسیٰ علیہ السلام کا، یا ابراہیم علیہ السلام کا دکھ کیوں نہیں آتا، نوح علیہ السلام کا دکھ کیوں نہیں آتا؟ آتا ہے، لیکن جو ہم سے جلوس نکلوا رہے ہیں وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں۔ تو ان کو ایک خاص زاویے میں پھنسا کے رکھو، ان کو جو ہے۔ اب میں آپ کو دنیاوی مثالیں دیتا ہوں کہ تحریک لبیک اور پیپلز پارٹی کے جو طریقہ کار ہے نبی کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا، پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا کہ بھی فوج، پولیس، سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں، سب کو بلا کر پارلیمنٹ میں قانون پاس کروایا، جو نبی کا دشمن ہے، انکاری ہے، وہ کافر ہے، وہ مرزئی ہے یا شیطان ہے۔ جرمنی میں بھلے وہ مردود شیطان ہے، یہاں وہ مرزیوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں، سکھوں سے وہ ملے ہوئے ہیں۔ اور سکھ ہمیں دوست سجاں بولتے تھے بھی سکھ قادیان ہے ادھر اڈا، سکھوں اس لیے کرتارپور راہداری کھلوائی ہے، تو ہم مذاق سمجھتے اس بات کو، ایسے بولتے ہیں، حالانکہ سکھ واقعی مرزیوں کو چلا رہے ہیں۔ تو نبی جو ہے نا وہ کسی ایک جماعت کا نہیں، سیاسی جماعت کا یا مذہبی جماعت کا یا کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، سب کا نبی ہے۔ کوئی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مسلمان ہوگا، نبی کلمے کے بعد کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو وہ کام تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تشدد ہے، تحریک ہے، فوج منع کرے گی، رینجر لگ جائے گی، پولیس لگ جائے گی، جلوس روک دو، دھرنے دے دو، اور چھوڑیں گے نہیں فوج کو، چھوڑیں گے نہیں نواز شریف کو، چھوڑیں گے نہیں عمران خان کو، تو یہ نبی کی نبوت کو متنازع بنا رہے ہیں۔ تو یہ کافروں کی سازش ہے، اور حالانکہ وہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ اور وہ جو بھٹو کا طریقہ تھا، یعنی پاکستان، بھٹو اکیلا بھی تو کوئی نہیں، مسلمان سیاسی جماعت کا طریقہ تھا، اس نے مل کر قانون پاس کیا، وہی طریقہ جمہوری طریقہ اور بہترین طریقہ ہے۔ شیطان جان بوجھ کے نبی کی مطلب ہے ناموس کو متنازع بنا رہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دو، صرف تحریک لبیک والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور تحریک لبیک میں بھی شیطان نے ایک عالم دین کو مارا، جب انہوں نے دھرنے دیے تھے تو مجھے اخبار میں خبر پڑھائی گئی، اس سے دوست نے بتایا یار ایک 93 سال کا عالم دین جیل میں ہی مر گیا،
تو میرے کو فوراً کھٹک گئی، کیونکہ شیطان ہی کھٹکا دی کہ بھائی 93,000 فوج بھی اب ہم نے اس لیے قتل کی تھی بنگلہ دیش میں، نبوت کی دشمنی میں تو ہم نے قتل کی تھی، توحید کی دشمنی میں ہم نے قتل کی تھی، ہم نے تو عبداللہ جو تمہارے نبی کا جو باپ تھا تو بنوز باللہ، اس کے نام پہ جو وہ نام رکھا تمہارے مسلمان خاندان ایک تمہارے بندے کا امیر عبداللہ نیازی جو ہے، ہم نے تو اس کو مار دیا وہاں پہ، تمہارا نبی کیا چیز ہے توبہ نعوذ باللہ۔ تو 93,000 عالم دین جو ہے وہ 93,000 سال کی عمر کا عالم دین جیل میں مر گیا، مجھے بڑے حالانکہ وہ تحریک لبیک میں چہرہ شامل تھا وہ، اور وہ شیطان اس کو تمام عدالتوں کو بے عزت کر کے اور سپریم کورٹ سے باعزت باری کروا کے فرانس لے گیا اور فرانس کے صدر سے ملاقات کروائی، اور ہمارا عالم دین 93,000 کا تحریک لبیک کا ممبر جو ہے وہ شہید ہو گیا جیل کے اندر ہی جو ہے۔ پی پی مسلمان ہیں، تحریک لبیک بھی مسلمان ہیں، مرنے تو مسلمان ہی ہیں۔ فرانس کے صدر سے جو ہے ملاقات ہو گئی اس کی، آسیہ کی جو ہے، اب وہ جو آسیہ ہے اب عیسائی ہے، اب عیسائی لڑکیاں جو ہے یورپ سے یا یہودی لڑکیاں بمبئی میں لا کر ہندو عرب پتی سے ان کی شادی کی جاتی ہے، تو یورپ والے کہاں عیسائی ہیں، کہاں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کہاں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کہاں داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عرب پتی ہندو کی مردود کی ویلیو کیا ہے جو مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی شادی کر لے وہ۔ تو یعنی فرانس کے صدر سے تو ملاقات آج سے کی ہو گئی، لیکن اگر اس کے ہم پلہ کوئی عیسائی عورت بہت بھاری جو وہاں ہوگی یورپ میں یا امریکہ میں کوئی یہودی ہوگی، تو وہ بمبئی میں لا کر ایک ہندو عرب پتی سے شیطانی جال جو شادی کروا دے گا، اس آسیہ کی فرانس کے صدر سے ملاقات کرنے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مجھے چونکہ واقع معراج کا دشمن جو قرآن میں بیان ہوا ہے عربی میں، اب فرانس نے اپنے جہاز کا نام معراج لا کر جارہ رکھا ہے، اب مجھے نہیں پتہ فرانسیسی میں معراج کا مطلب کیا ہے، اس نے کیوں اپنے جہاز کا نام معراج اللہ کا جارہ رکھ لیا، یعنی فرانس کے معراج اللہ کا تیارے سے دشمنی کرتا ہے، حالانکہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی معراج اللہ کا تیارے کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اصل دشمنی وہ معراج کی کرتا ہے۔ جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اس معراج کا دشمن شیطان جو ہے، اور فرانس نے معراج کو تباہ کرو جی، اب فرانس میں تو وہ خود ہے، خود وہ بنا رہا ہے، خود بنوا رہا ہے، تو دشمنی اس معراج اللہ کا تیارے سے نہیں، دشمنی اس معراج سے جو ہمارے نبی نے سفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اللہ سے دشمنی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ لاہور میں جو ہمارا اجلاس ہوا اس کا مسلمان بادشاہوں کا ہوا، بھٹو وہاں پہ میزبان تھا، تو بھٹو کو ایسے برا کر کے انہوں نے مار دیا، سارے مسلمان لیڈر ایسے برے کر کے مارے گئے ہیں۔ شیطان ہی بولتا ہے یہ جڑی OIC تے پھر میں ایتھے آ کے اسرائیل نے اٹھایا میں، یعنی اس OIC کو اسرائیل بولتا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور وہ جو آسیہ جو ہے، وہ جو معراج جہاز گئی ہے وہاں پہ فرانس میں، وہ تمام انبیاء علیہ السلام، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آسیہ بولتا ہے شیطان جو ہے، نوح علیہ السلام کو بھی آسیہ بولتا ہے، جب تو وہ آسیہ بھی پیدا نہیں ہوئی، جس آسیہ کا نام جو بول رہا ہے وہ تو فرعون کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی وہ، اور وہ کسی نبی کو مرد نہیں مانتا شیطان جو ہے، جو یورپ میں جو شیطان ہے، وہ تو حضرت اماں حوا السلام علیہ، حضرت اماں جو ہے حاجرہ السلام علیہ، تو حضرت بی بی مریم السلام علیہ، ان سب کو عورتوں کے برابر مانتا ہے، عورتیں کسی کو بھی جو ہے وہ مرد نہیں مانتا، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہے شیطان جو ہے، تو ان کو آسیہ کہتا ہے، اور ان کو پھر وہ اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں میں لاہور لے کے ڈھا لے آئے، یہ ڈھا کے پھر وہ مردود ہویا۔ اور جب مشرقی پنجاب میں 1947 میں جب پاکستان بنا تو 20 لاکھ مسلمان، ہمیں اسلامیات میں مشرقی علوم میں اردو میں پڑھایا گیا، 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، سکھوں نے شہید کیے، اور جو گرداسپور کا مسلم اکثریتی ضلع تھا وہ جان بوجھ کر انڈیا کو دیا گیا، اور انڈیا کی بارڈر مل گئی، اس کی بارڈر مل گیا، اس سے کشمیر سے انڈیا نے فوج اتار دی وہاں پر۔ پنجاب کے قاتل اور کشمیر کے قاتل سکھ ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن 20 لاکھ ہٹلر نے یہودی قتل کیے، تو ہٹلر نے جو قتل کیے وہ تو ہولوکاسٹ یورپ بھی مناتا ہے، امریکہ بھی مناتا ہے، اسرائیل بھی مناتا ہے کہ ہٹلر نے کیوں مارے 20 لاکھ یہودی جو ہیں، تو مسلمان کا خون اتنا سستا ہے کہ 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے پنجاب میں، اور 70-80 لاکھ یا 1 کروڑ مسلمان ابھی کشمیر میں آج تک مر رہے ہیں، اور سکھوں کا ہمارا میڈیا تعریف کرتا ہے، پوری زمین تعریف کرتی ہے، یورپ تعریف کرتا ہے، ہماری ایجنسیاں تعریف کرتی ہیں۔ اچھا، یہودیوں کا خون اتنا قیمتی ہے کہ اگر ہٹلر نے ماری تو ان کا پوری زمین یورپ امریکہ سپر پاور ان کا ہولوکاسٹ مناتی ہیں، اور ہم اپنے مسلمانوں شہداء کا جو ہے احتجاج نہیں کر سکتے، ہم سکھوں کی تعریف کریں، ہم اتنا بڑا ظلم مسلمان قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یورپ میں جو شیطان ہے
وہ کہتے ہیں مسلمان کا خون تو ہے ہی نہیں زمین کے، مسلمان کو تو زمین سے مٹا دو، مسلمان کی تو بات ہی نہیں کرو۔ اچھا وہ اسرائیل کا ہولوکاسٹ منوا رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں، شاید وہ اسرائیل سے وہ ملا ہوا ہے، پھر وہ مسلمانوں پر جو مسلمان قتل ہو گئے، میں ابھی پنجاب کی بات ہی کرتا ہوں میں، تو اتنا بڑا مطلب دوہرا معیار نہیں ہے، صریحاً قتل ہے، دوہرا معیار کوئی بات کو چھوڑ دیں، اس بات کو آپ جو ہے دوہرا معیار نہیں ہے یہ۔ اچھا ایک اور بڑا موضوع اہم ہے، مجھے شیطان ریسلنگ کشتی دکھایا کرتا تھا امریکہ کے پہلوانوں کی، اور دبئی کے بیچارے پہلوان تھے متحدہ عرب امارات کے، تو ان کو نا بھی عربی ہیں، موٹے تازے ڈھہ گئے، مجھا نے پہ گئی نے، تو بڑا مظلوم اور مزرب، یہ تو ہارنے کے لیے، مسلمان تو ہارنے کے لیے، مجھے آج پتہ چلا اتنا دشمن ہے عربوں کا اور مسلمانوں کا شیطان جو ہے۔ کہ ہمارے پنجاب کے سارے پہلوان، یا علی مدد محمد شاہ پہلوان اور یا علی مدد جاپان کا نوکی پہلوان آنے آ کے اس سے مروا دیا، اور پھر سکھوں سے مروا دیا، پنجاب کے پہلوان مر گئے، عرب کے پہلوان مر گئے۔ کیا عراق میں کوئی پہلوان پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیا مصر میں کوئی پہلوان نہیں پیدا ہو سکتا؟ حجاز مقدس سعودی عرب میں کوئی پہلوان پیدا نہیں ہو سکتا؟ ہائے ہائے ہائے، جو آسمان کی قدرت کی طاقت بھی ہو، زمین کی طاقت بھی ہو، اور وہ پہلوان ہے ہی نہیں۔ اولمپک کھیلوں میں ایک ایرانی ویٹ لفٹر دکھا دیا جس نے، یا ابوالفضل عباس، جس نے کا وزن اٹھائی اولمپک میں کوئی میڈل لے لیا۔ یا عرب لوگوں کا بندہ اولمپک میں ویٹ لفٹر نہیں ہو سکتا؟ شیطان یہ بولتے عرب نسل میں تو ڈرائیور بننے دینا ہی نہیں ہے، عرب نسل کو تو ختم کر دینا ہے، عرب نسل میں کوئی ڈرائیور نہیں ہے۔ ایسا شیطان مردود ہے زمین کے اوپر۔ آخر میری دعا ہے کہ شیطان کی جتنی بھی ہتھ کنڈے ہیں وہ تو مردود اپنے ہتھ کنڈوں میں ہلاک ہوگا۔ ہم گنہگار خاکی مسلمان ہیں، ہم بس ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اجر دے گا، ہمارا بدلہ لے گا۔ اور میری دعا اللہ تعالیٰ دبئی میں، سعودی عرب میں، حجاز مقدس میں، عراق میں، مصر میں، تیونس میں، لیبیا میں بھی ویٹ لفٹر، پہلوان، ریسلر اور جو ہے اچھے لوگ جو ہے نا پیدا کرے، اور وہ بھی دنیا میں اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کریں، اور دنیا کو شیطان کی آگ سے بچائیں۔ اور یورپ تو نہیں بولے گا، یورپ کی عیسائی لڑکیاں یا یہودی لڑکیاں بمبئی میں آ کے ہندو عربت سے شادی ہو جاتی ہے، تو وہ یورپ کیوں بولے گا؟ مزے لگے پڑے ہیں مردود انڈیا کے جو ہیں، تو نہ امریکہ بولے گا، وہاں تو کوئی ریلیجن نہیں ہے، بولنا تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بولنے کی توفیق دے، اور دین پر ثابت قدم رہ کر شیطان کی آگ کو دفع کرنے کی توفیق دے۔ الہی آمین۔